اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہانوں کا، مالک ہے جہانوں کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ دعا اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت ساری خوشیوں سے، رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات اور حاجات قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو ہمیشہ حق اور سچ کا راستہ دکھائے، ہر قسم کی مصیبت تکلیف سے امان عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی بے چینی سے پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے منزل قریب آ جائے گی، منزل دور چلی جائے گی۔ یہ ہے آج کا عنوان۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بہت ساری رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات اور حاجات قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ منزل قریب آئے گی اور منزل دور جائے گی، یہ آج کا ہمارا عنوان۔ اب ہم اس چیز کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ منزل قریب آ جائے گی، منزل قریب آ جانے کا مطلب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہماری منزل قریب آنے والی ہے۔ اب مرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کا مطلب صرف قبر میں پہنچ جانا نہیں ہوتا، مرنے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے ناطہ توڑ لینا بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کا رشتہ اپنے اللہ اور اس کے حبیب سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ مرنے کا مطلب کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے، بے بس کا مطلب کہ وہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ قدرت کے نظام کو، قدرت کی ہر ایک چیز کو، ہر ایک قانون کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان آزاد ہو گیا، وہ مر گیا، اور مرنے والا ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کا رب کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہوا آیا ہے، اور ایذا دینے کا مطلب کہ وہ اپنا دل مردہ کر گیا۔ تو انسان کا زندہ ہونا کا مین رکن دل ہے، اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر دل مر گیا تو انسان مر گیا، چاہے انسان کے اندر سانس باقی ہو یا نہ ہو، دونوں ایک ہی برابر ہیں۔ اس کی وجہ کہ انسان وہ کبھی بھی نہیں جی سکتا جس کو دعا دینے والے لوگ نہ ہوں، جس کی قدر کرنے والے نہ ہوں، جس کو اپنی خاص توجہ میں رکھنے والے لوگ نہ ہوں، تو اس انسان کا جینا اس دنیا کے اندر، اس جہان میں محال ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، وہ انسان دو قسم کے واقعات کا شکار ہوتا ہے۔ ایک واقعہ اس کا اپنے آپ کو پہچاننا، اور دوسرا واقعہ اس کا حق کا ساتھ دینا۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں اس انسان کے اندر آ جائیں تو جو شیطان اور دو نمبر اور لالچی مخلوق ہوتی ہے تو وہ اسے کنارہ کشی کر لیتی ہے، اور اگر انسان اپنی من مرضی میں آ جائے، عائش پرستی میں آ جائے، تو پھر سارے ظلم کرنے والے، تکلیفیں دینے والے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی منزل قریب آ جاتی ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، تو وہ دو کام کرتا ہے۔ ایک کام اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، دوسرا کام اللہ کی مخلوقات کو دکھ نہیں دیتا۔
اگر یہ دونوں کام کرے گا تو دونوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اگر مخلوق کو ناراض کرے گا پھر بھی اللہ ناراض ہے، اگر اللہ کو ناراض کرے گا پھر بھی اللہ ناراض ہے، تو اس کے لیے دونوں چیزوں کو روکنا ہے۔ اس نے اس راستے کو اختیار نہیں کرنا جس میں اللہ پاک خفا ہو یا اس کی مخلوق خفا ہو، کیونکہ اللہ کی امیدوں کا مرکز ہے انسان۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کے کہنے کے باوجود بھی اللہ نے یہی کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو مطلب کہ انسان کی فضیلت رب کو معلوم ہے کہ اس نے اس کو اتنا افضل بنایا ہے، اتنا مرتبہ، اتنی ہمت، صلاحیت سب کچھ دیا ہے، تو وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ مگر اگر وہ انسان اپنی قیمت کو بھول جائے، اپنی رب کی امید کو توڑ دے، تو وہ انسان مرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ انسان بہت بڑا بد نصیب ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کر پاتا، اور آخر میں بہت زیادہ بے دردی سے اس جہان سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کا سکون کا مرکز نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ جب اس کی موت کے دن قریب آتے ہیں تو اس کے قریب کے ساتھی، اس کے دل کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، جس سے اس کا دل پھٹ جاتا ہے، اور اس کی جتنی بھی امیدیں ہوتی ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی منزل کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کی یاد میں گم رہنا چاہیے، اپنے رب کے فرمانوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے رب کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے، اپنے رب کی دی گئی تمام حدوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ منزل دور جائے گی۔ منزل دور ہو جانے کا مطلب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی دنیا عیش و عشرت میں مگن ہے، اس کو بھول گیا ہے اپنے رب کی طرف جانا، وہ راستے بھول گیا ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کا مشکل اور سخت وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنی ضمیر کو مردہ کر گیا ہے۔ اس کے لیے تو دین کے راستے ختم ہو گئے، آخرت کے راستے ختم ہو گئے، وہ تو اب صرف محض دنیا ہی جنت دیکھ سکتا ہے، لیکن آخرت اس کے لیے بہت بڑے دردوں اور دکھوں سے بھر گئی ہے۔ اس کی وجہ کہ اس انسان نے اپنی منزل کو قریب نہیں سمجھا بلکہ دور ہی سمجھا، اور اس دور ہونے کی وجہ سے اس انسان کا سب کچھ اس سے دور ہو گیا۔ اس کی وجہ اس کی امیدیں، ارادے، غرضیں، خواہشات، جو کچھ بھی تھا وہ ساری چیزیں ملیے میٹ ہو گئیں، اس کی آنکھوں کے سامنے دفن ہو گئیں۔ بہت زیادہ نا امیدیوں اور مدہوشیوں کا شکار ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے رب کو بھلایا، اس کے حبیب کی اتباع کرنے سے انکار کیا، یا اپنی زندگی کو ایک کھیل تماشا بنا کر گزارا، یا لوگوں کے لیے اچھا سوچنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا، تو اس شخص کا ٹھکانہ بہت برا ہے، کیونکہ اس انسان نے اپنے رب کے ہر فرمان کو توڑا، ہر ایک نبی کی اتباع کو اس نے توڑا، ہر ایک نبی کی محنت، ہمت کو اس نے کمزور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جتنے بھی میسنجر اللہ کریم نے بھیجے سب نے انسان کو حق اور سچ کا راستہ دکھایا۔ اگر وہ انسان اس راستے کو جھٹلا دیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اپنی من مرضی سے جی رہا ہے، تو وہ قرآن پاک کو جھٹلانے کے مترادف ہے، جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ دردوں اور تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو جو دو بڑے درد ملتے ہیں وہ یہ ملتا ہے کہ وہ انسان اپنے دل کو اپنے قابو میں نہیں رکھ پاتا، اور جو دوسرا اس کو درد ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ وہ انسان اپنے پاس ہر چیز رکھنے کے باوجود بھی یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کسی چیز کی طلب اس کی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے اندر حرص اتنا بڑھ جاتا ہے
کہ وہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، اور اس انسان کی منزل جب اس کو دور نظر آتی ہے تو یہی اس کے زوال کا پہلا پہر ہوتا ہے، جس میں وہ انسان بہت جلد مر جاتا ہے اور اس کی ساری سوچیں، ساری خواہشات، ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کا جب دین سے مکمل رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے جانا ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت تو اس کے لیے بہت مشکلات کی گھڑی ہے، کیونکہ اس انسان کو اپنے رب کی پہچان نہیں رہی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، کل میں نے چلے جانا ہے، میں نے ساری زندگی اس جہان میں نہیں رہنا، میرا یہاں پر رہنا عارضی ہے، اور یہاں سے میں جو کچھ اعمال کر کے جاؤں گا یہی میں نے لے کے جانا ہے، انہی کا میں نے حساب دینا ہے، کیونکہ اس انسان کی سوچیں اور امیدیں بہت زیادہ دنیا داری پر قائم ہو گئیں، جس کے نتیجے میں وہ انسان اپنے رب کی ہر رحمت اور کرم سے محروم ہو گیا، اور اس کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ اس کے جو عزائم تھے وہ اس کے لیے درد بنتے گئے، اس کی خوشیوں کی بجائے غمیاں اس کے قریب آتی گئیں، اور اس کو ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا، کیونکہ وہ انسان اپنے رب کی کائنات، اپنے رب کی زمین پر رہ کر اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کی طاقت کو بھول گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخرت بہتر بنانے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔